بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حق کی دنیا یوٹیوب چینل سے تمام دوستوں کو سلام۔ آج کی دو اہم خبریں۔ تعلیمی اداروں میں عربی کو لازمی قرار دینے کا بل سینٹ سے بھی منظور کر لیا گیا، لیکن پی 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 کی اسلام دشمنی ختم نہ ہو سکی۔ دوسری خبر، وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ سے بری عمر سعید شیخ کو امریکہ کے دباؤ پر مشتبہ افراد کی فہرست میں ڈال دیا۔ ایٹمی پاکستان ابھی تک غلامی سے نہیں نکل سکا۔ امریکہ کی اپنی عدالتیں سیاہ فام کے قاتلوں کو بری کر دیتی ہیں، وہاں انسانی حقوق یاد نہیں آتے۔ چینل کو سبسکرائب، گھنٹی کے نشان کو کلک کریں۔ ویڈیو اچھی لگے اسے لائک اور شیئر بھی کریں۔ تو اب آتے ہیں پہلی خبر کی طرف۔ تعلیمی اداروں میں عربی کو لازمی قرار دینے کا بل سینٹ سے بھی منظور کر لیا گیا۔ مسلم لیگ نون کے سینیٹر جاوید عباسی نے سینٹ اجلاس میں بل پیش کیا۔ بل کے متن کے مطابق اسلام آباد میں پہلی سے 5ویں جماعت تک عربی زبان پڑھائی جائے گی۔ 6ٹھی جماعت سے 11ویں تک عربی گرامر پڑھائی جائے۔ بل کے مطابق متعلقہ وزیر 6 ماہ میں اس بل پر عمل درآمد کو یقینی بنائے گا۔ پیپلز پارٹی کے سینیٹر رضا ربانی نے بل پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ریاست کی جانب سے عرب کلچر لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ کلچر میرا نہیں، میرا کلچر انڈس ویلی ہے۔ عربی بطور آپشنل مضمون نصاب میں موجود ہے، اسے لازمی کیوں قرار دیا جائے؟ وزیر مملکت علی محمد خان نے کہا کہ اس بل کے ساتھ پورا پاکستان کھڑا ہے۔ ایک اچھا مسلمان بننے کے لیے عربی سمجھنا لازم ہے۔ ہم نے بچوں کو قرآن نہیں سکھایا، اسی لیے کوئی انہیں خودکش بمبار بنا رہا ہے۔ علاقائی زبانوں سے متعلق رضا ربانی کے موقف کا بھی حامی ہوں۔ بل کے محرک سینیٹر جاوید عباسی نے کہا، کسی نے کبھی یہ اعتراض تو نہیں کیا کہ انگلش نہ پڑھائی جائے۔ پاکستانیوں کو عربی زبان آئے تو مڈل ایسٹ کے ممالک میں بہت نوکریاں ملیں گی۔ عربی سیکھ کر قرآن پاک سمجھیں تو ہم ان مسائل سے نہ گزریں جن سے آج گزر رہے ہیں۔ مولانا غفور حیدری نے کہا، جنت کی زبان بھی عربی ہے۔ قرآن سمجھنے کے لیے عربی زبان ضروری ہے۔ وفاقی وزیر شفقت محمود نے کہا کہ نصاب میں 5ویں تک ناظرہ قرآن کی تعلیم لازمی قرار دے دی گئی ہے۔ اب آتے ہیں ڈینیل پرل کیس میں سپریم کورٹ سے بری ہونے والے عمر سعید شیخ کا نام انسداد دہشت گردی ایکٹ 1999 کے تحت مشتبہ افراد کی فہرست میں شامل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ سرکاری ذرائع نے بتایا کہ عمر سعید شیخ کی ممکنہ رہائی کی صورت میں امریکی دباؤ کے نتیجے میں اس کا نام مشتبہ افراد کی 4تھ شیڈول فہرست میں ڈالنے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ شیڈول 4 میں شامل افراد کو مشتبہ دہشت گرد قرار دیا جاتا ہے، اور اس فہرست میں شامل افراد متعلقہ پولیس اسٹیشن کے ایس ایچ او کی منظوری کے بعد اپنا علاقہ نہیں چھوڑ سکتے، اور نہ ہی وہ بینک اکاؤنٹس استعمال کر سکتے ہیں۔ واضح رہے کہ گزشتہ دنوں سپریم کورٹ نے امریکی صحافی ڈینیل پرل قتل کیس کے ایک ملزم عمر سعید شیخ کو فوری طور پر رہا کرنے کا حکم دیا۔ حیرانگی کی بات ہے، ابھی چند عرصہ قبل امریکہ میں پولیس والوں نے ایک سیاہ فام امریکی مرد قتل کر دیا، اور ایک سیاہ فام امریکی خاتون برونا ٹیلر کو قتل کر دیا گیا، اور ان کے قاتلوں کو امریکی عدالتوں نے بری کر دیا۔ امریکہ کو نہ تو انسانی حقوق یاد آئے، نہ ہی کوئی غیرت آئی کہ بے گناہ سیاہ فاموں کی زندگیاں وہ انتہائی خطرے میں ہیں۔ ان کے ساتھ ساری دنیا کے سامنے ظلم و زیادتیاں کی جا رہی ہیں، لیکن ان امریکیوں کو کوئی شرم و حیا نہیں، اور دنیا اور اقوام متحدہ کا ضمیر بھی سویا ہوا ہے۔ امریکہ دنیا کے دوسرے ملکوں میں انسانی حقوق کے معاملات میں
بہت دخل اندازی کرتا ہے۔ اگر ڈینیل پرل کیس میں نظر ثانی کی درخواست کی سماعت کے بعد بھی کیس کا فیصلہ عمر سعید شیخ کے حق میں آتا ہے اور سپریم کورٹ اپنے فیصلے کو برقرار رکھتی ہے، حکومت کو امریکہ یا مغربی ممالک کی پرواہ کیے بغیر سپریم کورٹ کے فیصلے پر ڈٹ جانا چاہیے اور سپریم کورٹ کی عزت و وقار پر کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔